رات کے سناٹے میں ایک شہر سویا ہوا تھا، مگر دیواروں کے پار ایک آہٹ اٹھی، تلواروں کی چمک، گھوڑوں کی ٹاپ اور ایک نام، صلاح الدین ایوبی۔ وہ کون تھا جس کے سامنے صلیبی لشکر کانپتے تھے؟ وہ کون تھا جس نے یروشلم کو خون ریزی کے بغیر فتح کیا؟ اور وہ کون تھا جس کی ہیبت آج بھی تاریخ کے سیاہ اوراق میں زندہ ہے؟ آج ہم اسی عظیم مجاہد کی کہانی سنیں گے۔ ایسی کہانی جو ایمان کو روشنی دیتی ہے اور دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی، اسلامی تاریخ کا وہ نام جسے عزت، شجاعت اور عدل کے تاج سے نوازا گیا۔ 12ویں صدی کی صلیبی جنگوں کا ہیرو، وہ مرد مجاہد جس نے نہ صرف اپنی تلوار بلکہ کردار سے بھی اسلام کی عظمت کو بلند کیا۔ یہ دستاویزی سفر ہمیں لے جائے گا اس دور میں جہاں سلطان نے اپنے عمل سے دنیا کو دکھایا کہ مسلمان حکمران کیسا ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ ایوبی خاندان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یوسف بن ایوب۔ چہرہ نرم، طبیعت خاکسار اور دل میں کوئی جنگجوئی نہ تھی، بلکہ روایتوں کے مطابق وہ علم، فقہ اور دین کی طرف زیادہ مائل تھے۔ لیکن اللہ جس سے کام لے اسے خود راستے کھول دیتا ہے۔ اسی یوسف نے نوجوانی میں نور الدین زنگی کے لشکر میں قدم رکھا، وہ نور الدین جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے زندگی وقف کر رکھی تھی۔ یوسف نے آہستہ آہستہ فن حرب سیکھا، برداشت، حکمت اور قیادت کی وہ صلاحیتیں جو آئندہ زمانوں کو بدلنے والی تھیں۔ نور الدین زنگی وہ مرد مومن جس کے بارے میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ عادل ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ صلاح الدین نے اس کی صحبت میں سیکھا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں، نیت سے جیتی جاتی ہے۔ وہ سیکھ رہا تھا، بڑھ رہا تھا، مگر ابھی اس تقدیر کے دروازے نہیں کھلے تھے جو اس کے لیے لکھی گئی تھی۔ جب زنگی نے اسے مصر بھیجا تاکہ فاطمی خلافت کے سیاسی انتشار کو ختم کیا جا سکے، یہی وہ لمحہ تھا جب یوسف بن ایوب کی زندگی نے نیا موڑ لیا۔ مصر میں وہ نہ صرف ایک کامیاب سپہ سالار ثابت ہوا بلکہ چند ہی سالوں میں وزیر اعظم بن گیا، اور پھر 1171 میں باطل کی تگہ حق کا پرچم لہرا دیا گیا۔ فاطمی خلافت کا خاتمہ اور خطبہ دوبارہ عباسی خلیفہ کے نام پر پڑھا گیا۔ یہ وہ قدم تھا جس نے صلاح الدین کو پوری اسلامی دنیا کے سامنے ایک مضبوط قائد کے طور پر ابھارا۔ صلیبی ریاستیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ مشرقی اسلامی دنیا سیاسی طور پر تقسیم، کمزور اور باہمی جھگڑوں میں الجھی ہوئی تھی۔ صلاح الدین جانتا تھا کہ جب تک امت ایک نہیں ہوگی، یروشلم آزاد نہیں ہوگا۔ اور پھر اس نے وہ کام شروع کیا جو صدیوں سے کوئی نہ کر سکا تھا، مسلم ریاستوں کو متحد کرنا۔ شام، حلب، حمص، موصل، ایک ایک کر کے وہ علاقے اسلامی پرچم کے سائے میں جمع ہوتے گئے۔ یہ آسان نہ تھا، کتنی جگہ مزاحمت ہوئی، کتنی جگہ مذاکرات کرنے پڑے، کہیں جنگ، کہیں حکمت عملی، مگر صلاح الدین نے ہمت نہ ہاری۔ اس کا مقصد صرف طاقت نہیں تھا، اس کا مقصد بیت المقدس تھا۔ سال 1187، وہ سال جس نے تاریخ بدل دی۔ صلیبی حکمران گائے آف لوزینیان اپنے غرور اور جلد بازی میں مسلمان لشکر کے مقابلے کے لیے صحرا کے اندر آ گیا، ایسی جگہ جہاں پانی نہیں، سایہ نہیں اور سورج دہکتا ہوا۔ صلاح الدین نے دشمن کو تھکا دیا، پانی کے راستے بند، حرارت شدید، اور پھر ہتین کا وہ عظیم دن۔ مسلمان صف آرا، تکبیر کی گونج، اور صلیبی لشکر بکھرنے لگا۔ وہ صلیبی جنہوں نے برسوں مسلمانوں پر ظلم کیے تھے، آج شکست کے سائے میں تھے۔ اسی جنگ نے یروشلم کی فتوحات کی بنیاد رکھی، اسی جنگ نے سلطان کی عظمت کو آسمان تک پہنچا دیا۔ وہ دن جب پوری دنیا نے ایک نظارہ دیکھا، ایسا نظارہ جس کی مثال تاریخ میں نایاب ہے۔ مسلمانوں کا لشکر یروشلم کے دروازوں پر کھڑا تھا، وہی یروشلم جو 88 برس تک صلیبیوں کے قبضے میں رہا، وہی شہر جہاں داخل ہوتے ہی صلیبیوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بدلہ نہیں لیا، نہ خون بہایا، نہ انتقام لیا، نہ ظلم کیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا تو آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔
زبان پر تکبیر اور دل میں عاجزی۔ مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیے گئے، عیسائیوں کے لیے امان نامہ جاری کیا گیا، عورتیں، بچے، بوڑھے سب محفوظ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا اصل فاتح وہ نہیں جو دشمن کو رون دے، اصل فاتح وہ ہے جو دلوں کو فتح کر لے۔ صلاح الدین نے یروشلم کو فتح کر کے اسلام کے عدل کو دنیا کے سامنے زندہ مثال آتی ہے کہ ایمان، عدل اور اتحاد قوموں کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ طاقت کا بھوکا نہ تھا، وہ حکومت کا عاشق نہ تھا، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا تھا اور امت کی خیر۔ آج جب مسلمان دنیا انتشار میں ہے، ہمیں صلاح الدین کا کردار، اس کی حکمت اور اس کی سادگی یاد رکھنی چاہیے۔ اپنے دلوں کو جوڑیے، اپنے گھروں میں عدل لائیے اور اپنے بچوں کو اپنے ہیروز سے روشناس کرائیے تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں